मैं आपको कुरान की कसम उठा के कहता हूं कि बलोच, मुझे बहुत इज्जत है बलोच के लिए। बलोच बहादुर है, बलोच बहादुर है। बलोच की बहादुरी को सारी दुनिया तस्लीम करती है। बलोच हसीन है, बलोच में किरदार है। बलोच हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमान हुए हैं। सियाह स्वार ये ईरान के बादशाह का सिपाही था। बाद में देखा मुसलमानों को, उसने इसको छोड़कर मुसलमान बना। 300 स्वारों के साथ मिलकर हजरत अबू मूसा अशअरी के साथ मिले और उन्होंने जिहाद किया। और ये बलोच उस जमाने से मुसलमान हैं। उनकी तहजीब वही है जो कुरान और हदीस की तहजीब है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। जैसे अरब के मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कुरैश थे, इसी तरह अजम के मुसलमानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कुर्द थे। और आप हजरात जो बलोच हैं, ब्रावी हैं, रिंद हैं और दूसरी कौमों से और बलोच कौम की दूसरी शाखों से ताल्लुक रखते हैं, आप तमाम हजरात असलन कुर्द हैं। यही वजह है कि आज भी कुर्द और बलोची जुबान में बहुत ज्यादा मुशाबहत पाई जाती है। अगर अजम के दूसरे मुसलमान दूसरी सदी हिजरी में मुसलमान हुए हों, आप हजरात तो पहली सदी हिजरी में मुसलमान हुए हैं। निहावन के मारके में, कादिसिया के मारके में मुसलमानों ने सबसे पहले जिन इलाकों को फतह किया वो कुर्दों के इलाके थे, यानी आप हजरात बलोचों के इलाके थे। आप तो वो हजरात हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। तो आज कैसे ये हो सकता है कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हो वो अपने मसाइल का हल इस्लाम में ना पाते हों? मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी अजीज बहनों और बलोच कौम के मजलूम लोगों, आपको मैं ये बात आपकी इज्जत और आपके इफ्तिखार के लिए सुनाना चाहता हूं कि वो शख्स जिसने मुसलमानों को 90 साल बाद बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के फजल करम से फतह करके दिया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह थे। और ये कुर्द थे, यानी बलोचों की असल लोग, बलोचों की असलियत वाले लोग थे। बैतुल मुक़द्दस को फतह करके देने वाले लोग भी बलोच थे। बलोच कौम की जिहादी तारीख, इनकलाबी तारीख, हुर्रियत की तारीख, गैरत और हिम्मत और जुरत की तारीख बहुत तवील है। मैं इस मुख्तसर से पैगाम में इतनी सारी बातों को बयान नहीं कर सकता। चंद एक नुक्ते में आपको ये बताता हूं। आखिर वक्तों में आकर 2007 में जिस शख्सियत ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद की और उनकी मिसाल कायम की और उनकी कुर्बानियों को फिर से जिंदा किया, वो भी आप ही के बलोच थे। यानी लाल मस्जिद के रूह रवा गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमहुल्लाह, जो इस जमाने के इमाम बरहक थे मुजाहिदीन के लिए और मजलूम उम्मत के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी तारीख से आगाह रहें, अपनी तारीख से अपने आप को बाखबर रखें। और ये जो आपका इलाका है, ये सबसे पहले इस्लाम की रोशनी यहाँ इस इलाके में पहुंची है। ये जो आपका बलूचिस्तान है, ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक ईरान का हिस्सा है, एक पाकिस्तान का हिस्सा है। इसका पुराना नाम जो ऊपर वाला बलूचिस्तान है, इसका तारीखी नाम किरमान है, और जिसमें आप रह रहे हो इसका नाम सीस्तान है।
اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے۔ 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے، تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی، اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے نا، یہ تو نہیں بدلے۔ ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے، اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا، یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا، اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے۔ اور مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے اسلام بتا رہا ہوں 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے، اور یہاں زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے، اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا۔ زہری کو دارالحکومت بنایا بلوچستان، یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا، کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے۔ افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، سجستان۔ ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ زہری کے علاقے میں وہ گورنر تھے، تو ان کا انتقال ہوا ہے، بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہیں ان کی خبر بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے، اس میں صحابہ سو رہے ہیں۔ پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں، پورے بر صغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں، ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا، اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں، تابعین۔ لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ، پھر مجاش بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا تمہارا علاقہ، اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی خبر بنی۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن، تم بتاؤ۔ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا، تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ جب یہ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ماؤہا قلیل و بلاؤہا شدید، امیر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا، اور علاقہ بڑا مشکل تھا۔ تو آج بھی اس کا وہی حال ہے، اسباب کی قلت۔ 1400 سال پہلے تو اور کچھ، لیکن یہاں لوگ آباد، یہ خزدار اس زمانے میں بھی آباد تھا، اسی نام یہ 400 سال پھر دارالحکومت رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا۔ قیخان اس کا پرانا نام، پرانی تاریخ کی کتابوں میں یہاں کوئی پہاڑ تھا جس کا نام تھا قیخان۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے طلات کو فتح فرمایا ہے. یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفائے راشدین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے، شفاکشی ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے. یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں.